صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ کل کے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں حد درجہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جس سبب کے خاطر روزے کو فرض قرار دیا ہے کہ انسان اپنے خدا کا قرب پا سکے، اپنے خدا کی خوشنودی پا سکے، اپنے اللہ کو راضی کر سکے، تو بس اسی لحاظ سے انسان کو حد درجہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر کام کر جائے کہ جس کے بعد اس کا خدا، اس کا اللہ، اس کا معبود، اس کا رب اس سے راضی ہو سکے. ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمارا خدا تو ہم سے خفا ہو گیا اور شیطان مردود ہم سے راضی ہو گیا اور کہے کہ میں تو قید و سلاسل میں تھا لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے مجھے راضی کر دیا ہے. کیونکہ خدا قرآن میں سورہ یاسین کا آیت نمبر 60 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے. یعنی تم ماہ رمضان المبارک میں ہر لحاظ سے یہ کوشش کرنا کہ تمہاری ماہ رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں وہ دوسری ساعتوں سے علیحدہ ہوں. یعنی جس طریقے سے تم ماہ رمضان المبارک کے پہلے کے ایام میں زندگی گزارتے تھے اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے ایام میں زندگی نہ گزارنا. یعنی تمہارا ماہ رمضان المبارک میں جو حالت روزہ میں تمہاری زندگی ہو وہ نارمل لائف میں تمہاری زندگی جیسی نہ ہو. اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ حلال مشکلات مولا متقیان امیر دو جہاں مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خدا کی بہترین حمد و ثنا کہ وہ خدا جو بڑا رحمان ہے، وہ خدا جو بڑا بخشنے والا ہے، وہ خدا جو بڑی عنایتیں کرنے والا ہے. اس کے بعد نبی اکرم پر درود فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے روزے داروں، یعنی اے اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والوں، اپنے کاموں میں غور و فکر کرو. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ کہ اے روزہ رکھنے والوں، اے اللہ کے خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والوں، اپنے کاموں میں غور و فکر کرو. یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا دن، تمہاری رات ایک طرح کی نہ ہونے پائے. ماہ رمضان المبارک کے ایام میں ایسا نہ ہونے پائے کہ جس طریقے سے تم نے نارمل اپنی زندگی گزاری ہے بالکل اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں بھی تمہاری گزر جائے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے کاموں میں غور کرو کہ تمہارے کام ایسے نہ ہوں کہ جو خدا کے خاطر نہ ہوں. یعنی اگر تم ماہ رمضان المبارک میں کسی کام کو بھی انجام دو تو اس کے پیچھے سبب یہ ہونا چاہیے، ریزن یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا خدا اس کام سے راضی ہو. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے کاموں کو غور و فکر سے دیکھو کہ یہ کام خدا کی رضا کا سبب بنتے ہیں یا نہیں، کیونکہ تم اس مہینے میں اپنے رب ذوالجلال کے مہمان قرار دیے گئے ہو. یعنی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے اور اللہ نے اپنی وسعتوں کو، اپنی مغفرتوں کو تمہارے لیے یوں عام قرار دے دیا ہے. لہٰذا تم اس بات کا خیال رکھو کہ تم اپنے روز و شب میں کس طرح رہتے ہو. یعنی تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے تمہاری صبح ہو رہی ہے اس طریقے سے تو تمہاری رات نہیں ہو رہی، جس طریقے سے تمہاری رات گزر رہی ہے اس طریقے سے تمہاری دوپہر تو نہیں ہو رہی ہے. یعنی مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں
کہ اللہ نے جو روزہ واجب قرار دیا ہے وہ کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں، متقی بن سکیں. یعنی مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری صبح شام ایک سمان نہ ہونے پائے، یعنی تم صبح شام اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارو، اور فقط زبانی روزہ نہ رکھو، یعنی تمہارے تمام اعضاء اور جوارے کو خدا کا فرما بردار بناؤ. اس طریقے سے تم روزہ رکھو کہ تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہوں، تمہارے کان بھی روزے سے ہوں، تمہارے اجزاء اور جوارح بھی روزے کی حالت میں ہوں، اور اس طریقے سے روزہ رکھو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رہ سکو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالت روزہ سے توتا ہے یعنی اللہ کی خاطر روزہ تو رکھ رہا ہے وہ، لیکن فقط زبانی روزہ ہے. ایسا روزہ ہے کہ اس نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے رب کے لیے روزہ رکھ رہا ہے. یعنی تو اسے روزہ نہیں کہا جائے گا، اسے افاقہ کہہ لے، کہ جس میں انسان اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا سک رہا ہے تو پھر وہ روزہ نہیں ہے، پھر وہ کیا ہے؟ فاقہ ہے. ایسا روزہ ہونا ہے کہ جس میں اس کا دل بھی روزے سے ہو، اس کے اعضاء جوارے بھی روزے سے ہوں، اس کے کان، آنکھ، منہ، ناک سب روزے سے ہو. جب انسان اپنے پورے اجزاء اور جوارے کو، یعنی پوری پارٹس آف باڈی کو اگر اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا تو پھر وہ حقیقی معنوں میں روزے دار کہلائے گا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ تم رات میں سوتے رہو اور دن غفلت میں کاٹ دو. یعنی جس طریقے سے تمہاری نارمل لائف گزر رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر تم نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو بھی نارمل گزار دیا، یعنی دن بھر تم غفلت میں پڑے رہے اور رات سونے میں گزارتے رہے، اور اس طریقے سے تمہارا یہ پورا اللہ کا مبارک مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ عطاؤں کا مہینہ، یہ درگزر کا مہینہ، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ، یہ استجابت کا مہینہ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہارے پشت پر ابھی بھی لدا رہا، یعنی تمہارے وجود میں ابھی بھی گناہ باقی ہیں، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، وسعتوں، فضیلتوں اور مغفرت کے ساتھ گزر گیا تو پھر اور تم اس کی جزا سے بھی محروم رہ جاؤ گے. اور جب روزے داروں کو اس کی جزا دی جائے گی، یعنی انہوں نے جو حالت روزہ میں ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، تو جب وہ جزا پا رہے ہوں گے اور تم گھاٹا اٹھا رہے ہوگے، یعنی پھر تمہیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اور جب روزے دار حضرات جو تھے، جو حالت روزہ میں اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے، جب وہ اس وقت جزا پا رہے ہوں گے اور تم گھاٹا اٹھانے والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے اور اپنے ہاتھوں کو مل کے کہہ رہے ہوگے اے کاش میں آج کے دن کے انعام و اکرامات سے محروم نہ ہوا ہوتا، اے کاش میں نے اس ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو سمجھا ہوتا، اے کاش میں نے اس کی مغفرت کو سمجھا ہوتا کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ کتنی عطاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کتنی فضیلت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان اپنے رب کے غیظ و غضب کو دور کر سکتا ہے. یعنی انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے خدا کے غیظ و غضب کو کیا کر سکتا ہے؟ دور کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اس آخرت کی منزل کے لیے آمادہ کر سکتا ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں انسان اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا، یہ توبہ و انابہ کا مہینہ ہے. جس کی مغفرت ماہ رمضان المبارک میں نہ ہو سکی، بہت بڑی بات ہے. یعنی انسان سالہ سال ہر مہینے دعائیں کرتا ہے اے اللہ میری دعا قبول کر لے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی گھڑی میں جس کی دعا قبول نہ ہو سکے، بہت بڑی بات ہے کہ جس کی مغفرت ماہ رمضان المبارک میں نہ ہو سکے، جس کی دعا ماہ رمضان المبارک میں پوری نہ ہو سکے، تو پھر وہ کس مہینے میں اپنی دعائیں پوری کروائے گا. لہٰذا
خدا سے دعا ہے پروردگارا تو ہمیں ایک ایسی توفیق عنایت فرما کہ جس توفیق میں تیری رضا شامل ہو، کہ جس توفیق کو بعد ہم اس طریقے سے اعمال خیر انجام دے سکیں کہ تو اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کر سکے اور حقیقی روزگاروں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ اور پروردگارا ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس میں ہماری آنکھیں بھی روزے دار ہوں، ہماری زبان بھی حالت روزہ سے ہو، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی سے محفوظ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔